ایک بچہ اسکول سے واپس گھر آیا اور ایک لفافہ اپنی والدہ کو دیا کہ استاد نے دیا ہے کہ اپنی ماں کو دے دو۔ ماں نے کھول کر پڑھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے بآواز بلند پڑھا، تمہارا بیٹا ایک جینیس ہے، یہ اسکول اس کے لیے بہت چھوٹا ہے اور یہاں اتنے اچھے استاد نہیں کہ اسے پڑھا سکیں، سو آپ اسے خود ہی پڑھائیں۔ سالوں بعد جب وہ بچہ ایک سائنسدان کے طور پر مشہور ہو گیا اور اس کی والدہ وفات پا چکی، تو وہ اپنے خاندان کے کاغذات میں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا کہ اسے وہی خط ملا۔ اس پر لکھا تھا، آپ کا بیٹا انتہائی غبی اور ذہنی طور پہ ناکارہ ہے، ہم اسے اب مزید اسکول پہ نہیں رکھ سکتے۔ اسی دن اس بچے نے اپنی ڈائری میں لکھا، تھامس ایلوا ایڈیسن ایک ذہنی ناکارہ بچہ تھا، مگر ایک عظیم ماں نے اسے صدی کا سب سے بڑا سائنسدان بنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر اختر نواز۔ آج میں عظیم سائنسدانوں کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر خدمت ہوں۔ آج کی ویڈیو شورا آفاق امریکی سائنسدان اور مجد تھامس ایلوا ایڈیسن کے بارے میں ہے۔ تھامس ایلوا ایڈیسن فروری 1874 کو ریاست اوہایو کے ایک گاؤں میلان میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین بہت غریب تھے۔ ابتدائی تعلیم اس نے گھر پر ہی حاصل کی۔ 1873 میں یہ خاندان ایمسٹرڈم سے امریکہ چلا آیا۔ لڑکے کا تجسس اور شوق کو دیکھتے ہوئے اس کا خاندان اس کو ایلوا کے نام سے پکارتا تھا۔ ایلوا ان سے مسلسل سوال پوچھتا رہتا تھا، مرغی کے انڈے سے چوزا کس طرح نکلتا ہے؟ پرندے کو کیا چیز اڑاتی ہے؟ پانی آگ کو کیوں بجھا دیتا ہے؟ اس کی اسکول بانڈ ٹیچر بھی اس کے چند سوالوں کا جواب نہ دے سکی۔ اگر کوئی اس کے سوال کا جواب نہ دے پاتا تو وہ خود تجربے سے اس کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن ایلوا نے سیکھا کہ غبارے اس لیے اڑتے ہیں کہ ان میں گیس بھری ہوتی ہے، لہذا اس نے ایک لڑکے کو چند ایک گولیاں کھلا دیں۔ ایلوا کو یقین تھا کہ جب لڑکے کے معدے میں ان گولیوں کی وجہ سے گیس پڑے گی تو وہ اڑنا شروع کر دے گا، لیکن اس کے بجائے وہ لڑکا بیمار ہو کر زمین پر لیٹ گیا اور دنیا اس سے اپنے سامنے گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس کی ماں نے اسے کھیل تماشے کے ذریعے سکھانے کا ارادہ کیا، جو اس وقت کے لحاظ سے غیر معمولی تھا۔ اس کی ماں نے پڑھائی کو اس کے لیے کھیل بنا دیا۔ پہلے تو وہ اس پر حیران ہوا، لیکن بعد میں بہت خوش ہوا۔ جلد ہی اس نے اتنی تیزی سے سیکھنا شروع کر دیا کہ اس کی ماں اس کو خود مزید نہ پڑھا سکی۔ جب ایلوا 9 سال کا ہوا تو اس کی ماں نے اسے رچرڈ بے پارکر کی لکھی ہوئی ایک کیمسٹری کی کتاب لا کر دی، جو 19ویں صدی کے وسط کا ایک مشہور استاد تھا۔ ایلوا ایڈیسن نے اس کی تحریروں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے مصنف کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہر تجربے کو خود دہرایا۔ 12 سال کا ہوا تو ریل گاڑی میں کتابیں بیچنے کا کام کرنے لگا۔ اسے تمباکو نوشی کے ڈبے میں تھوڑی سی جگہ دے دی گئی۔ کچھ عرصے بعد اسی ڈبے میں ایک چھوٹا سا پرنٹنگ پریس اس نے لگا لیا اور اپنا اخبار چھاپنے لگا۔ وہیں اس نے ایک کیمیاوی تجربہ گاہ بنا رکھی تھی۔ بعد ازاں تار برقی کا کام سیکھ کر ڈاک خانے میں ملازم ہو گیا۔ یہاں اس نے آٹومیٹک ٹیلی گراف کے لیے ٹرانسمیٹر ریسیور ایجاد کیا۔ اسی اثناء میں اور بھی اس نے کئی ایجادیں کی ہیں، جن سے اسے خاصی آمدنی ہوئی۔ اس روپے سے نیو جرسی میں اس نے ایک تجربہ گاہ اور ورکشاپ قائم کر لی۔ اس کی ایجادات کی تعداد 1000 کے لگ بھگ ہے، جن میں فونوگراف، جس نے آگے چل کر گراموفون کی شکل اختیار کی، بجلی کا کمکمہ، میگا فون، سینما مشین وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ 1915 میں اسے نوبل پرائز انعام ملا، نیز گرام ٹرسٹی اعزاز 1977 میں، فرینکلن میڈل 1915 میں، رمفورڈ انعام 1895 میں، تمغہ ایلبرٹ 1892 میں، تمغہ جون اسکاٹ 1889 میں، میٹواسی میڈل 1887 میں سمیت اسے کئی اعزازات ملے۔
تھامس ایڈیسن کے بارے میں ایک بہت مشہور بات ہے کہ جب وہ بچہ تھا وہ اسکول سے آیا اور اس نے ایک لفافہ اپنی والدہ کو دیا کہ استاد نے اسے دیا ہے کہ اپنی ماں کو دے دو۔ ماں نے کھول کر پڑھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے بآواز سے بلند پڑھا، تمہارا بیٹا ایک جینیس ہے، یہ اسکول اس کے لیے بہت چھوٹا ہے اور یہاں اتنے اچھے استاد نہیں کہ اسے پڑھا سکیں، سو آپ خود ہی پڑھائیں۔ سالوں بعد جب تھامس ایڈیسن ایک سائنسدان کے طور پر مشہور ہو گیا تھا اور اس کی والدہ اس وقت وفات پا چکی تھی، تو ایک دن وہ اپنے خاندان کے کاغذات میں سے کچھ چیزیں ڈھونڈ رہا تھا کہ اسے وہی خط ملا۔ اس پر لکھا تھا، آپ کا بیٹا انتہائی غبی اور ذہنی طور پہ ناکارہ ہے، ہم اسے اب مزید اسکول میں نہیں رکھ سکتے۔ اسی دن ایڈیسن نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا، تھامس ایلوا ایڈیسن ایک ذہنی طور پر ناکارہ بچہ تھا، مگر ایک عظیم ماں نے اسے صدی کا سب سے بڑا سائنسدان بنا دیا۔